کوئی نہیں ایسا، لا الہ کاٹو گردنے، انکار کرو طواغیت کا، اللہ کے علاوہ پوچھے جانے والوں سے برات کرو۔ جب یہ کام کر لو پھر اگلی بات کہنا الا اللہ، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماریاں ٹالنے والا اللہ ہے۔ جب اس ایمان و عقیدے سے پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن انسان اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں سیدنا معاذ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دو، کوئی عمل بتا دو جس کو کروں تو اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں۔ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کامیاب ہے وہ، کامیاب ہے وہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں پہ فیئر اینڈ لولی لگانے والوں، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوٹکے کرنے والوں، بیگم کو کریمے لا کے دینے والوں، میری بڈی باہر نکلتی تو رنگ کالا ہو جاتا ہے، کریمہ لا لیا کر، کوئی حرج نہیں، حلال مال سے جو مرضی خدمتیں کرو بزرگوں کی، لیکن یاد رکھو کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں، اللہ کے لیے توجہ میری طرف کیجئے، عمل بتایا جا رہا ہے۔ وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے، وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے، وہ مدرسے آباد کرنے سے پہلے ہے، وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے بنیاد کے اندر وہ عمل ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلے تو یہ ایمان رکھ، پہلے تو یہ عقیدہ رکھ، پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر، عبادت جب بھی کرے گا اللہ کی کرے گا، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوں گے تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا تو اللہ کے لیے، نظر ہوگی تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، امیدیں لگاؤ گے تو اللہ پر، بھروسے کرو گے تو اللہ پر، محبت ہوگی تو اللہ کی، خوف ہوگا تو اللہ کا، ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا، اس کا پارٹنر کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ خوف اللہ کا، ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ مظفر آباد سے گاڑی نکال کے سہیلی سرکار کے صندوقچے میں 100 روپے ڈالنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے اگر سویرے سویرے بابا جی نو نظر نہ دینا جلدی گڈی پھٹی کر چڑھتا ہے، یہ جتی اٹھا دیتا ہے، بیڑا غرق کرتا ہے، سواریاں مر جاتی ہیں۔ ارے بھائی یہ قوتیں ہیں تو تنہا عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو تم نے یہ قوت 2 میٹر زمین کے نیچے جانے کے بعد دی ہے، جب یہ 2 میٹر زمین کے اوپر تھا تو تب مرنے کے بعد طہارت اپنی خود نہیں کر سکا۔ چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دلوں میں توحید کی غیرت کو جگا کر سچے مولا کا تعارف کروانا مقصود ہے۔ جو اتنا مجبور ہو کہ شرم گاہ نہ دھو سکے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اندر جانے کے بعد اس نے پورا کنٹرول روم اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کو مرضی مار دے، جس کو مرضی چھوڑ دے۔ یہ خوف عبادت ہے جو تنہا اللہ کی اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور جی مول صاحب آپ نہیں مانتے، وہ آپ کے کہنے پہ ہم نے 11ویں شریف دینی چھوڑ دی تھی، اگلی 11ویں پہ جب ہم نے بھینس کی تھنوں کو ہاتھ مارا دودھ کی بجائے خون آنے لگ گیا تھا، اور اگلی 11ویں پہ پھر دودھ نہیں دیا تو ہم پیر نے مجھ ہی مار چھوڑی تھی۔ 50 روپے دودھ مگر لاکھ روپے دی مجھ مار دی تھی، 50 روپے کے دودھ کے پیچھے اس نے لاکھ روپے کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں اپنی ڈھیریوں کی پوجا کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے۔ پیارے نبی درس دے رہے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا پارٹنر، میرے مولا کا شریک کسی مسئلے میں کسی اور کو نہ بناؤ، پھر وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، پھر رمضان کے روزے رکھو، پھر بیت اللہ کا حج کرو۔ حج سے پہلے توحید ہے، رمضان کے روزوں سے پہلے توحید ہے، زکوٰۃ سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے توحید ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جی توحید کی بات نہ کیا کریں، بس امت کو جوڑا کریں، فضائل سنا سنا کر امت کو جوڑا کریں، میں کہتا ہوں تمہارے اسی بے غیرتی کے عمل نے امت کو توڑ دیا ہے۔ امت کو جوڑو لیکن تھوک سے نہ جوڑو، امت شرک میں باقی رہے، امت گھوڑوں کو پوجتی رہے،
उम्मत जानवरों की पूजा करती रहे, उम्मत खंबेशाह का तवाफ करती रहे, और तुम समझो कि तौहीद के मसले बयान नहीं होने चाहिए ताकि उम्मत में लड़ाई ना हो। अगर शिर्क पे उम्मत बाकी रहेगी, ये उम्मत इकट्ठी हो सकती? आज उम्मत को कहीं यहूदी मार रहे, कहीं ईसाई मार रहे, कहीं बूदी मार रहे, कहीं हिंदू मार रहे, कहीं कम्युनिस्ट मार रहे, कहीं वतन परस्त मार रहे। उसकी वजह यह है कि उम्मत का रिश्ता सच्चे अल्लाह से टूट चुका है। और जब इंसान अल्लाह से रिश्ता तोड़ के अपने तौर पे हीले बहाले बनाता है तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि जन्नत में जाने के लिए दाखिले में जो अमाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, उन अमलों में सरदार अमल तौहीद का अमल है। अकीदा तौहीद दुरुस्त होगा तो जन्नत के रास्ते आसान होंगे। मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी से मैंने सुना, अल्लाह के नबी हदीस कुदसी बयान कर रहे थे, यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक अला मा कान मिनका वला उबाली। मेरे बंदे, आदम के बेटे, अल्लाह का वास्ता दे के ये रिवायत आपको गौर से सुनाने की दरखास्त करता हूँ। दिलों की खिड़कियों को खोलिए। वो कहने वाले जो आज उम्मत को हलाक कर रहे हैं, अल्लाह सुनता ही नहीं है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। थोड़ी सी पार्टी है, कुछ 25-30-100 बंदे हैं, बस उनका अल्लाह से राब्ता है, बाकी किसी से कोई अल्लाह से राब्ता नहीं कर सकता। अल्लाह नहीं सुनता। साड़ी इन्हां दे अगे, इन्हां दी ओदी अगे, इनको कहो तो ये लेके देते हैं, और ये सुता रह जाए, मेरा पेटा पोखरण मर जाए तो कौन सुनेगा? आप डायरेक्ट अल्लाह को नहीं सुना सकते। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं आपकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसे है कि आप अपनी लाइट जलाने के लिए स्विच में करंट लगाने की बजाय ट्रांसफार्मर में करंट लगा लें तो उड़ जाएगी। हम कहते हैं वाकई शिर्क करने से मुशरिक की अकल उड़ जाती है। या अल्लाह खुद कह रहा है तुम्हारे बनाए हुए ढकोसले झूठी दलीलों को मानूं या रब की इस मुबारक हदीस को मानूं? अल्लाह खुद कह रहा है, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, जब तक मुझे पुकारता रहेगा, मैं तुझे अता करता रहूंगा। तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। जब तक तू उम्मीदें मुझसे लगाएगा, बाबे धनक्के के डंडों से उम्मीद लगाने वालों, पीरों के थूक से उम्मीद लगाने वालों, पीरों के तावीज से उम्मीद लगाने वालों, अरे पीरों के कुत्तों से उम्मीद लगाने वालों। मौज अली अवैसी, मैं जज्बात में कुछ नहीं कहता, हकीकत की दुनिया का अदना सा तालिब इल्म हूँ। मौज अली अवैसी जहाँ जाता है वो कुत्तों को अपने साथ लेकर जाता है। लोग उसके सामने तो हाथ बांधते हैं, कुत्तों के सामने भी हाथ बांधते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जनाब, आपकी मुलाकात कराती हूँ साईं मौज अली अवैसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ताड़ा? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम शुक्र फजल रहमत सच्चे रब दी। अच्छा जी, ये सारे कुत्ते बड़े आराम से सो गए? ये सो जाते हैं ऐसे? हाँ जी, सो जाते हैं, जब जिधर भी सुलाम सो जाते हैं। तो ये आपने इन्हें कैसे सुलाया? कहना मानते हैं ना। अच्छा, तो आपने, मैंने तो नहीं सुना कि आपने इन्हें कहा हो कि सो जाओ। इधर हम लेके आया हूँ ना स्टूडियो में, तो इनको बोला इधर बैठ जाओ। जिधर मैं बैठता हूँ उधर ये बैठ जाते हैं। और जितनी देर आप बैठे रहते हैं? ये बैठे रहते हैं। अब ये आप खड़े हो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे? ये सब खड़े हो जाएंगे। जरा खड़े होके दिखाएं। चलो चलो। अच्छा, बिठा दे फिर इन्हें। कान टूटे, इधर आ जाओ बेटा, बेटा, बेटा इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये कौन है? छोटू कनपूरा। इसका क्या नाम है? कनपूरा। कनपूरा। इसके बाप के कान टूटे हैं ना, एक अच्छा। कान टूटा हुआ है। अच्छा। और इसके कान पूरे हैं। अच्छा। ये कनपूरा, इसका नाम कनपूरा रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। ये नहीं मानता आपकी बात? नहीं मानता है, प्यार से खड़ा है। अच्छा, तो इसे कैसे कहेंगे कि बैठ जाओ? बैठ जा, बैठ जाओ नीचे, बैठ जा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, ये कुत्तों के साथ आपका कोई खास प्यार है? हाँ जी। ये मतलब कोई खास नस्ल के नहीं है ये जो फिर रहे होते हैं? हाँ, ये आम ही है। अच्छा, तो बैठ गया है। बैठ गया। हाँ। लेकिन वो कोई जरा ध्यान से बैठा है, बाकियों की तरह नहीं है कि सो गया। हाँ। अब आपने ये इरादा किया है कि आपने जूता नहीं पहनना? हाँ जी, इरादा किया। तो गर्मी, जो लोग घुंघरू बांधते हैं ना, जूता नहीं पहनता। ये जो पहलवान होता है अखाड़े में पहलवानी के लिए निकलता है ना, तो जूते
اتار دیتا ہے, کپڑے اتار دیتا ہے, اس کا صرف لاگٹ ہوتا ہے, ادھر لنگوٹ ہوتا ہے, لنگوٹ ہوتا ہے, وہ بھی کپڑے اتار دیتا ہے. جب کتا لڑانا ہوتا ہے نا بیڑی میں, میدان میں, اس کا بھی پٹا اتار لیتی ہے. اب یہ میدان میں اتر گیا, اس کا پٹا اتار دو. جب گھنگرو باندھتی ہے نا کنجری, کنجری گھنگرو باندھتی ہے, میدان میں نکلتی ہے, وہ بھی جوتی اتار دیتی ہے. صحیح. اس کے گھنگرو باندھنے میں اور ان گھنگروؤں کے باندھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ حقیقی عشق میں ہے. جو وہ تو پیٹ کے لیے باندھتی ہے, وہ اپنے پیٹ کے لیے, اپنے نفس کے لیے باندھتی ہے, اپنی خواہشات کے لیے باندھتی ہے. نفسیاتی خواہشات جڑی دنیا داری کی خواہشات ہیں ان کے لیے باندھتی ہے. آپ نے کس خواہش میں باندھا ہے؟ میں اپنے محبت, اپنے مرشد کی محبت کی خواہش کے لیے. ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کی محبت کے مختلف درجے ہیں, یعنی ایک مرشد کی محبت ہے, ایک اللہ کی محبت ہے. یہ دو فرق چیزیں ہیں, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ کوٹھا رب دا ہے, یہ کوٹھا کیدا ہے؟ رب دا. رب دا کوٹھا ہے. یہ انسان دا پتلا بنیا, رب خود ہی اس دے وچ. اچھا. والعرش قلوب المومنین, اللہ دا قرآن فرما رہا ہے بے انسان دا مومن دا دل رب دا عرش ہے. اچھا, میں نے نہیں پڑھا یہ کہیں. اب سن لیا ہے نا, اس طرح سے نہیں پڑھا. اب سن لیا ہے نا, دیکھ بھی لینا, قرآن کی آیت ہے. والعرش قلوب المومنین, بے مومنہ دے قلب جڑے نے او اللہ دا عرش ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اے مخاطب, جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہ کتوں سے بھی ڈرنے لگ جائے. وہ ایک سلفی مواحد کسی مزار پہ گیا, اس نے تعارف تو کروائیے, کہا جی یہ پیر صاحب کی ککر شریف ہے, اس ککر کے نیچے پیر صاحب بیٹھا کرتے تھے, یہ پیر صاحب کا نلکا شریف ہے, یہ پیر صاحب کا لوٹا شریف ہے, یہ پیر صاحب کا حجرہ شریف ہے, یہ پیر صاحب کا تھڑا شریف ہے. آگے کتی بیٹھی تھی, کہا اے پیر صاحب کی کتی شریف ہے, کہا جی بالکل یہ بزرگوں کی کتی شریف ہے. ان کا بس نہیں چلے, یہ کتیوں کو بھی شریف بنا لے.